یہ نسل ایسے کام کر جائے کہ تمہیں اس کا اثر یہاں بھی ملے اور مرنے کے بعد بھی ملے۔ ہاں ایسے کام کراؤ، ان کو اس راہ پر چلاؤ۔ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، کمانا، کمائی کمائی، مال مال مال، ارے کم کما لو اللہ کے بندو، خوش رہنا سیکھو، دل کو اطمینان لاؤ، اپنوں کو دل کو تسلیاں لاؤ، پیسے کی بھوک میں پریشان ہو کر نہ مر جاؤ، غموں میں مت نہ رہو، اللہ نے جتنے دیا اس میں خوش ہو کر رہو۔ یہ نسل کو تباہ پیسے کے لالچ میں آ کر مت کرو، اپنے آپ کو تباہ مت کرو۔ سب سے بڑی دولت آپ کے دل کا سکون ہے، آپ کے دل کا اطمینان ہے، آپ کی زندگی کی خوشی ہے، سب سے بڑی دولت۔ اگر لاکھوں کروڑوں روپے بھی آنے کے بعد یہ نہیں ہے تو بیکار ہے یہ دولت۔ ہر حال میں خوش رہنا سیکھو، ہر حال میں اپنی بیوی بچوں پر، اپنے بہن بھائیوں پر، اور ماں باپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو سنبھالو، سدھارو، سمجھو اپنے آپ کو اس بات کے بارے میں کہ میں بھی بہت غلط ہوں، اب میں بھی توبہ کرتا ہوں، کرتی ہوں، اب میں بھی اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، کرتی ہوں۔ توبہ کرو اپنے گناہوں پر، ورنہ ایک شام ایسی ہوگی کہ پھر کبھی صبح نہیں ہوگی، پھر سیدھا انصاف کی جگہ ملنا ہوگا۔ سمجھتے ہو؟ یہ آج کی نسل جو ہے، لڑکے اور لڑکیاں بے قابو کیوں ہیں؟ کہ ہم نے آپس میں ہی انصاف کرانا چھوڑ دیا ہے، ان پر غور دینا چھوڑ دیا ہے، ان سے محبت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہاں یہ موقع کس نے دیا؟ یہ موقع ہم سب نے دیا، اور ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ بھائی اللہ بھی اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے جب بندہ گناہوں کو اقرار کر لیتا ہے، گناہوں کا، کہ یہ اللہ مجھ سے ہوا ہے، جان بوجھ کر کے اب معاف کر دے، اب کبھی نہیں کروں گا، تو انشاءاللہ اللہ ضرور معاف کر دے گا۔ آپ میرے ساتھ کہیں ایک بار کہ اے ہمارے اللہ، ہم دل سے کہتے ہیں، دل سے، کہ ہم نے جو بھی کچھ گناہ کیے ہیں، بھول سے، چوک سے، جانے میں، انجانے میں، یا اللہ ہم نے جان بوجھ کر بھی کیے ہیں اور بھول میں بھی کیے ہیں، تو ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، سارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہم آئندہ کے لیے توبہ کرتے ہیں، اب کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کبھی گناہ نہیں کریں گے، کبھی زنا کی طرف نہیں جائیں گے، کبھی تیرے حکموں کو نہیں توڑیں گے، تو ہمیں معاف کر دے، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ میرے دوستو، اپنے اللہ سے ہمیشہ معافی مانگتے رہنا، ہمیشہ، اور ایسے کام کر اس دنیا سے ودا ہو، ایسے کام کر اس دنیا سے جاؤ کہ دنیا تمہیں یاد رکھے، یاد رکھنا۔ انسان چہرے بھول جاتے ہیں، باتیں یاد رہ جاتی ہیں، تو ایسی باتیں رکھو، ایسے کام کرو، ایسی باتیں بناؤ اپنی کہ اللہ تمہیں یہاں بھی کامیاب کرو اور آخرت میں بھی کامیاب کرے، کہ لوگ تمہارے ذریعے نیک بنے، اچھے بنے، صحیح علم سیکھیں، تمہاری اولاد اس قابل بنے کہ اپنی اولاد کو اس دنیا کے لیے ایک پھول بنا کر چھوڑ کے جاؤ، کہ لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں، علم حاصل کریں، صحیح راہ پر آئیں۔ تمہاری اولاد اس قابل بنے کہ ان کو اللہ کی طرف لائے، ان کو ان کی زندگیوں کے مقصدوں میں کامیاب کرائے۔ ایسے انسان بنو، ایسا نہ بنو کہ خود بھی ناکام ہے، ان کو بھی ناکام کرا دیا، خود تو ناکام ہوئے، خود کا تو گناہ ملا، ان کا بھی گناہ خود کے کھاتے میں آیا۔ اللہ ہم سب کے ایسے کاموں سے حفاظت فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، بس کہنا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ پر بھی اور اپنی نسل پر بھی غور دینا شروع کرو، کہ ابھی آپ کے یہ کنٹرول میں ہے، آپ جس طرح سکھانا چاہو، سمجھانا چاہو، بتانا چاہو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سے یہ موقع چھن گیا پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے، سمجھتے ہو؟ پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کو صحیح علم سکھاؤ، صحیح باتیں بتاؤ، صحیح راہ پر چلاؤ، ان کو دوپٹے کے بارے میں بتاؤ، دوپٹہ ان کو اوڑھواؤ، ان کو حیا میں رہنا سکھاؤ، لڑکی اور لڑکوں میں فرق کرو کہ جس طرح انہیں رہنے کا حق ہے، جس طرح انہیں رہنے کا بتایا ہے کہ پردے میں رہو، ڈھک کر رکھو اپنے آپ کو، ایک حیا میں رہو، بے پردہ نہ ہو، یہ تمہارے لیے خوفناک ہو سکتا ہے۔ بے پردہ نہ ہو، بھائی ہو یا ماں باپ ہو، کوئی نہیں، سب سے پردے میں رہو، باپ ہو یا بھائی ہو۔ ابھی ہم نے کچھ ٹائم ہوگا ایک قصہ سنا کہ میں بس یہ بات کس طرح بتاؤں، بہن بھائیوں پر بھی اس طرح یقین، یعنی میں آپ کو اشارہ دیتا ہوں کہ بہن بھائیوں پر بھی یقین نہیں ہے
کہ وہ غلط نہیں کر سکتے۔ اس سوچ کو چھوڑ دو اپنی کو کہ ہمارا بھائی ہے، ہماری بہن ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا، یہ نہیں کر سکتے۔ انسانوں کے ہی کام ہے کہ بھائی کے ساتھ بہن غلط ہے، غلط بھائی بہن کے ساتھ ہے۔ ابھی غازی آباد کا کیس بتا رہے ہیں کہ ایسے ایسے کیس سامنے آتے ہیں، سمجھتے ہو؟ تو میرے بھائیوں، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنے آپ کو سمجھاؤ اور ان چیزوں کو پہچانو کہ بھائی ہو یا بہن ہو، اللہ کی قسم شیطان سب کو بہکا دیتا ہے، سب کو اپنی چال میں پھنسا لیتا ہے۔ میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا کہ ایسی باتیں ہیں، تو اس دھوکے میں نہ رہو۔ آج کے کچھ لڑکیاں کہتی ہیں اپنی سوچ اچھی کرو، ہم کیسے ہیں نا، تم اچھے ہو جاؤ، کیوں دیکھتے ہو ہماری طرف؟ لڑکے کہتے ہیں کہ تم نے ہمیں بگاڑ رکھا ہے، تمہاری وجہ سے ہم ایسے ہیں ویسے ہیں، سمجھتے ہو؟ غلط ہی کہتے ہیں، تالی خاص سے نہیں بستی ہے، دونوں کی طرف سے بستی ہے۔ لیکن جو اپنا آپ کو بچائے گا وہ سمجھدار ہے، جو اپنا آپ کو سمجھائے گا وہ زیادہ سمجھدار ہے۔ وہ کر رہا ہے کرن دو، آپ نے سمجھا نہیں مانا کوئی بات نہیں ہے، بیٹا کھاتا تو تیرا بھی چل رہا ہے، پوچھے گا تو اللہ تجھ سے بھی۔ آپ اپنی زندگی کے بارے میں سوچو، سمجھتے ہو؟ اگر آپ کو کوئی سمجھاتا ہے تو وہ آپ کو بھلائی کے لیے کہہ رہا ہے، اگر آپ میں اس کو کچھ نقصان ہے تو مت مانو، فائدہ ہے تو کر لو۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی یہ 10 روپے کی چیز ہے، 100 روپے بکے گی، آپ یہ لے لو، تو آپ کو فائدہ دکھ رہا ہے تو آپ لے گے، آپ کا نقصان نہیں ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ 10 روپے کی چیز ہے، 100 روپے کی لے لو، آپ نہیں لیں گے۔ بھائی فائدے کی چیز ہے لے لو، نقصان کی تو مت نہ لو۔ تو آپ خود اچھے بنو، سمجھتے ہو؟ اگر کوئی سمجھاتا ہے تو بات کو مان لیا کرو میرے بھائیو، سمجھدار انسان بنو۔ یہ آج کا ماحول، آج کی جنریشن، آج کا جو حال ہے مناسب نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ اگر آپ خود اچھے ہو تو آپ کے لیے سب اچھا ہے۔ آپ اپنے آپ کو اچھے بنا کر چلو، کیونکہ آپ بس اس دنیا سے ایک بار ودا ہوئے، آپ کے لیے ساری دنیا ختم۔ آپ کا سانس کا ڈورا ٹوٹا، آپ کے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، رشتہ دار، چاچا ماموں، خالہ، دادا نانی، سب تم سے بیگانے ہو گئے، سب تم سے دور ہو گئے۔ تمہارے رشتہ دار، تمہارے دوست، تم سے ملنے جلنے والے، تم سے محبت رکھنے والے، محبت جتانے والے، پیار دکھانے والے، سب تم سے دور ہو گئے۔ یہ دنیا تمہارے لیے ترنت مر جائے گی، سب ختم ہو جائے گی تمہارے مرتے ہی۔ اچھے بنو، اللہ کے بندو، تم اچھے بنو، تمہارے سب اچھے ہیں پھر، سمجھتے ہو؟ اب کسی کو موقع مت دینا، اپنا آپ کو بدلو اور ایک اچھے انسان بنو۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔